سالس بیچارہ کیا کرے سالس کا تو کافی جسے کہتے ہیں مشکلات. اب فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے اس میں بھی ایک طرح سے وہ جو ایسیمیٹری ہے اس کا بھی ذکر ہوا کہ بھئی ایران کے اوپر تو پاکستان کہتا ہے کہ اچھا ایسے کر لو ویسے کر لو. امریکہ کو اس طرح سے کہہ نہیں سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی جو ڈیپینڈنسیز ہیں معاشی, آئی ایم ایف ہو گیا یا دیگر معاملات ہو گئے, تو وہ بھی اس میں اس آرٹیکل میں تھوڑا اس کی طرف بھی ایک ہنٹ کی گئی ہے. آپ کے خیال سے یہ اس میڈیشن یا ثالثی میں یہ بات آ رہی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے کل رات کو 3 ٹویٹس کی تھی. دیکھیے یہ ولیم زارٹمن اور سادیہ ٹول کا یہ پورا فریم ورک ہے میڈیشن ڈائلیما کے اوپر, اور اس کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے امنگ ادر تھنگس, وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز کی احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ یہ کہ ثالث جو ہے اس کے بارے میں جو بھی 2 تو کم از کم سائڈز ہوں گی, 2 تو حریف ہوں گے, 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ جتنے بھی متحارب اس وقت جو ریاستیں ہیں ان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ثالث جو ہے وہ کسی ایک ریاست کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا, یعنی کسی ایک ریاست کا جو ایجنڈا ہے مفادات کا یا اہداف کا اس کو پش نہیں کر رہا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیا وہ فیسیلیٹیٹو میڈیٹر ہے, کیا وہ ڈائریکٹو میڈیٹر ہے, یا وہ کوورسو میڈیٹر ہے. ٹھیک ہے, فیسیلیٹیٹو ڈائریکٹو میڈیشن جو ہے اس میں اور کوورسو میڈیشن میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کہ آپ کس سطح کا دباؤ ڈال رہے ہیں کسی ایک ریاست پہ, کسی ایک متحارب ریاست پہ, اور کیا طریقہ کار آپ استعمال کر رہے ہیں کسی قسم کے نتیجے, کسی قسم کے معاہدے کی طرف بڑھنے کے لیے. تو کوورسو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ڈائریکٹو میں یہ ہو گیا کہ وہ میڈیٹر جو ہے ثالث جو ہے وہ اس عمل کو ڈائریکٹ کر رہا ہے اور اپنی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز بھی دے رہا ہے. لیکن اس کے اندر جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ he could run the risk of being perceived as siding with one side. ٹھیک ہے, کوورسو میڈیشن جو کہ امریکہ کرتا رہا ہے, جو کہ سپر پاورز کر سکتی ہیں, وہ ہے کہ آپ ہائی انٹینسٹی وہ چھڑی اور گاجروں والی جو پالیسی ہے کیرٹس اینڈ سٹکس کی وہ استعمال کریں کہ بھئی آپ کسی کو کہیں کہ ہم تم پہ سینکشنز لگا دیں گے اگر سائن نہ کیا, یا کسی کو آپ انسینٹیو دے دیں کہ ہم آپ کے لیے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کروا دیں گے, یا ہم آپ کو فوجی امداد دے دیں گے, تاکہ کوئی بھی پارٹی جو ہے, کوئی بھی ریاست جو ہے جو کہ ریلکٹنٹ ہے, اس کو آپ کسی طریقے سے انڈیوس کریں یا مجبور کریں کہ وہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے. تو ہمارے لیے اس بات کو ایک جو بہت احتیاط ہم کو برتنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں مضبوط پارٹی جو ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, اور ایران جو ہے وہ اس میں کمزور متحارب ریاست ہے, تو یہ کہیں ایران کے میں یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے پوائنٹس جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے یہ جتنا ہم نے اچھا کام کیا نا اس سب کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر جائے گا. بالکل. بالکل. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم فیسیلیٹیٹو میڈیٹر رہیں, ہم ڈائریکٹو میڈیٹر جو ہے وہ نہ بنے, کیونکہ اس میں بہت سے خطرات جو ہیں وہ جو ہے پنہا ہیں, اور وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ اس میں ہم ایران کا اعتماد جو ہے وہ بھی لوز کر سکتے ہیں. اور امریکہ, اور اگر ہم نے امریکہ کو یا امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس معاملے کو طے کروا دیں, اور اگر ہم نہیں طے کروا سکے
تو امریکہ جو ہے وہ بھی بدل ہو جائے تو یعنی دونوں جو متحارب ریاستیں ہیں دونوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا جو پورا جو ایک امیج ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ میڈیشن جو ہے نا یہ بھی ایک پل صراط ہے. یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ جو ثالث ہوتا ہے نا اس کے بھی اپنے مفادات ہیں. صحیح. لیکن نا ہمارا کیا مفاد ہے؟ اور یہ نہیں میں کہہ رہا مفادات سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ثالث ریاست جو ہے اس کے مفادات جو ہیں وہ منفی ہوں گے, وہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ہمارے لیے ہمارے مفادات کیا ہیں کہ خلیج میں جنگ نہ ہو. بھائی سارا تیل اور گیس ہماری ادھر سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم کسی ایسے مسئلے میں نہ پھنس جائیں کہ جہاں ہمیں یہ مصیبت پڑ جائے کہ بھائی ہم نے ایران کے ساتھ رہنا ہے یا سعودی عرب کے ساتھ رہنا ہے. وہ امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں, بحرین کے ساتھ بھی خراب ہیں. تو اب اگر قطر یا کویت اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہو گئے تو وہ بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اسی طرح اگر ایران کے اندر کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو ہمارے لیے بلوچستان میں مسئلہ بن جاتا ہے. بھائی ہماری سرحدیں جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتی ہیں. اگر معاملہ خدا نخواستہ اس سے آگے جاتا ہے تو کوئی اگر مہاجرین کا انفلکس آنا شروع ہو جائے تو وہ بھی تو مطلب ہے کہ ہمارے بھی مفادات ہیں. یعنی مطلب ہمارے مفاد میں ہے کہ خلیج کی یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے اور معاملات جو ہے وہ سدھر جائیں. اور سینکشنز ریلیف میں بھی ہمارا ایک مفاد ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم لائف لائن ہے. وہ اب تک ہماری طرف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ اس کو انڈر رائٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ اور پھر ہم دیکھیے ہم ایک حوالے سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی پشت پر چین بھی کھڑا ہے. یہ somehow people forget کہ بھائی یہ this is also a tag team کیونکہ چین اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونا چاہتا, لیکن پاکستان جو ہے وہ چین کا جو ویسٹرن فلینک ہے اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, پیچیدگیاں ہیں. اور ایک اور فائنل بات کہ دیکھیے یہ معاملات جو ہے نا یہ ایک دو دن میں نہیں ٹھیک ہوتے, ان کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے, ان کی مختلف پیچیدگیاں ہیں. ابھی تو ایک اور میں بات بتا دوں آپ کو, ایک مفروضہ ہم لے لیتے ہیں کہ بھائی جان کل آ جاتا ہے وینس بھی آ جاتا ہے اور ایرانی ڈیلیگیشن بھی آ جاتا ہے. پھر ہم مفروضہ لے لیتے ہیں کہ جی ان کا آپس میں معاملہ بھی طے ہو جاتا ہے. تو وہ جو باغ عدن کے اندر جو سانپ بیٹھا ہوا ہے, سرپنٹ جو ہے صہیونی ریاست, وہ اپنی پوری کوشش کرے گا وہ سانپ کہ وہ عدن میں جو ہے وہ فساد مچے. وہ بھی ایک خطرہ ہے جس کی نشاندہی بھی ضروری ہے اور جس کا تدارک کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر ہمارا یہ خیال تھا کہ جی یہ کچھ دنوں میں یا ایک دو راؤنڈز میں یہ ہو جائے گا تو یہ خیال غلط تھا.